نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی مختصر تفسیر اور آسان ترجمہ ذکر رحمان ٹی وی کی وساطت سے آپ کے سامنے گوشے گزار ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ تمام حضرات اسے سنیں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کردہ آیات کریمہ میں پوری کائنات کے نظام کو بیان کیا، اس نظام کی تخلیق کس طرح کر کے خالق کائنات نے کی، اور پھر ہمیں یہ باور کرایا کہ میں اپنی پیدا کردہ پوری مخلوق سے قطعی طور پر ایک لمحہ کے لیے، ایک پل، ایک ساتھ، ایک گھڑی کے لیے بھی غافل نہیں ہوں، اور ہر چیز کا علم مکمل طور پر میرے پاس ہے، اور اپنی پوری مخلوق کو سنبھالنا، اس کے رزق کا اہتمام کرنا اور اس سسٹم کو چلانا جو کہ میں بڑے احسن انداز سے چلا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی، اللہ وہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے بنایا ہے، ثم استوی، پھر اس نے قصد کیا، پھر اس نے ارادہ کیا، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے اسے بنایا، پھر میں نے آسمان کی طرف توجہ کی اور آسمان کو بنایا، فسواہن، اور میں نے درست کیے، سبع سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس زمین و آسمان میں ہر چیز کا علم، ہر چیز کی کیفیت، اس علم کے جو کچھ اثرات ہیں جیسے میں نے دیا، جتنے اس کے فوائد ہیں، مخلوق میں جو کچھ ہوگا، ذرہ ذرہ، ایک جگہ پر فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی الظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشکی کا علم، تری کا علم، کسی درخت کا ایک پتا بھی جب جنبش کرتا ہے تو خالق کائنات کے احاطہ علم میں وہ بات موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیونٹی زمین پر حرکت کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کلی طور پر اس چیونٹی کے متعلق جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ کہ یہ چیونٹی، اس کے فوائد کیا ہیں؟
کب یہ پیدا ہوئی ہے، کتنا یہ رزق لے گی، کب اس کا انتقال ہوگا، کس جگہ سے یہ جائے گی، کتنا یہ سفر کرے گی، اور جو کچھ اس چیونٹی کے دل کی کیفیت ہے اس سے لے کر اعلیٰ مخلوق انسان تک اس کی تمام کیفیات اور اس کے تمام تر معمولات کو جزوی طور پر، کلی طور پر جاننے والی مطلق العنان اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ببانگ دہل کہا ہے کہ میں پوری مخلوق کے رزق کا اہتمام کرنا، اس کو چلانا، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز، اس کے لیے میں ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہوں، اور اپنی پوری مخلوق کو بطریق احسن میں چلا رہا ہوں، اور قیامت تک اس کے تمام انتظامات سے میں باخبر ہوں، اور ہر ایک چیز کا علم میرے پاس ہے۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، خالقہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ ہے بھی زمین میں، جمیعہ سب، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء طرف آسمان کی، فسواہن اور اس نے درست کیے، بنائے، سبع سات، سماوات آسمان، وہو اور وہی ہے، بکل ہر ایک، شیء چیز کو، علیم جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر اگر انسان اچھے طریقے سے سمجھے تو خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کے بہت سارے رموز اس میں بتا دیے ہیں، اور انسان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ میں ہی اس زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ جب میں نے تخلیق کی ہے تو اس کے راز جتنے ہیں ان کو میں بخوبی جاننے والا ہوں۔ اب آگے اللہ رب العزت بحث کریں گے ملائکہ کے ساتھ، پھر تخلیق آدم کی بات ہوگی، پھر آدم کو اللہ رب العزت جس منصب سے نوازیں گے اس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہمیں، اور اشرف المخلوقات ہونے کا منصب جو انسان کو سونپیں گے اس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔